بیان حقیقت توبۃ صادقہ، یہ فصل ہے سچی توبہ کی حقیقت کے بیان میں۔ و جملۃ الامر، خلاصہ کلام یہ کہ انکا اذا ابتدأت، کہ جب تم شروعات کر دو توبہ کے لیے، فبرأت قلبک عن الذنوب کلھا، اور اپنے دل کو تمام گناہوں سے پاک صاف کر لو، الگ الگ کر لو، بأن توطنہ علی اللہ تعود الی الذنب ابدا، البتہ اس طور پر کہ توطنہ، اپنے دل کو یا اس دل کو آمادہ کرو، تیار کرو، علی اللہ تعود الی الذنب ابدا، کہ پھر وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، الا ما کان منک فی علم اللہ، سوائے اس کے جو تیری جانب سے مقدر ہے، فی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے کہ انسان سے سب گناہ ہونا ہے، وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن تمہاری جانب سے یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے کہ اب پھر کبھی نہیں لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعود الی الذنب ابدا، البتہ علی وجہ، اس طور پر ہونا چاہیے کہ علم اللہ سبحانہ وتعالی صدق عزم کا فیہ من قلب صادق تقی، اس طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تمہارے پختہ ارادے کا اس سلسلے میں، یعنی اس توبہ میں علم رہے، من قلب صادق تقی، ایسے دل سے جو سچا ہو اور پرہیزگار ہو، ڈرنے والا ہو، ترد الخصوم بما امکنک، اور تم جو بھی تمہارے مخالفین ہیں ان کو راضی کر لو جس طور پر بھی تمہارے لیے ممکن ہو، وتقضی الفوائت بما تقدر علیہ، اور جو عبادتیں فوت ہو گئی ہیں انہیں ادا کر لو، ما تقدر علیہ، جتنا تم قدرت رکھتے ہو، وترجع فی الباقی الی اللہ سبحانہ وتعالی بالابتہال والتضرع لیکفیک ذلک، اور جتنی تم قدرت رکھتے ہو اتنی تم ادا کر لو، اور بقیہ میں تم اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب رجوع کرو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور گریہ وزاری کے ساتھ، لیکفیک ذلک، تاکہ یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ ثم تذهبوا فتغتسلوا، پھر تم جا کر غسل کرو، وتغسلوا ثيابك، اپنے کپڑے دھو، صاف کرو، وتصلی 4 رکعات کما یجب، اور 4 رکعات نماز ادا کرو، کما یجب، جیسی کی ہونی چاہیے، وتضع وجهك على الارض في مكان خال لا يراك الا الله سبحانه، اور اپنا چہرہ یعنی اپنی پیشانی رکھ دو زمین پر، فی مکان، ایسی جگہ، خال، جو خالی ہو، وہاں کوئی نہ ہو، لا یراکا، تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، الا اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ۔ ثم تجعل التراب علی راسک، پھر اپنے سر پہ مٹی ڈالو، وتمرغ وجهك الذي هو اعز اعضائک فی التراب بدمع جار، مرغا یمرغ، کسی چیز کو کسی چیز میں بالکل لتوڑ دینا، لپٹا دینا، لوٹ پوٹ کر دینا، تو تمرغ وجهك، اور اپنے چہرے کو خاک آلود کرو، اپنے چہرے کو خاک میں بالکل ملا دو، الذی هو اعز اعضائک فی التراب، کس میں ملاؤ؟ مٹی میں، خاک آلود کر لو اپنے چہرے کو جو کہ تمہارا سب سے معزز عضو ہے، بدمع جار، بہتے آنسو کے ساتھ، وقلب حزین، رنجیدہ دل کے ساتھ، وصوت عال، بلند آواز کے ساتھ، وَتَذْكُرُ ذُنُوبَكَ وَاحِدًا وَاحِدًا مَا أَمْكَنَكَ، اور اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرو، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہو، جن گناہوں کا یاد کرنا، ایک ایک کر کے ان سب کو یاد کرو، وَتَلُومُ نَفْسَكَ الْعَاصِيَةَ عَلَيْهَا، اور اپنے نافرمان یا پھر گناہ گار نفس کو ملامت کرو، علیہا، یعنی ان گناہوں پر، وَتُوَبِّخُهَا، توبیخ، زجر و توبیخ کہا جاتا ہے، تو ملامت کرنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا، وَتُوَبِّخُهَا، اور اسے پھٹکارو، اس کی سرزنش کرو، وَتَقُولُ، اور کہو، اما تستقین، استحانا یستقین، کسی چیز کا وقت ہونا، اما تستقین، اما تستقینا، واحد مؤنث حاضر، اما تستحینا یا نفس، اے نفس کیا ابھی تیرا وقت نہیں آیا؟ اما آنا، آنا یعین، اس کا معنی ہوتا ہے وقت آنا،
اما آنا لکا ان تتوبی، کیا ابھی تیرے لیے توبہ کا وقت نہیں ہوا ہے؟ الکے، اچھا اما آنا لکے ان تتوبی، کیا ابھی تیرے لیے توبہ کا وقت نہیں ہوا ہے؟ الکے طاقت بعذاب اللہ سبحانہ، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی تیرے اندر طاقت ہے؟ الکے حاجت بسخط اللہ سبحانہ، یا پھر تجھے ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی؟ وَتَذْكُرُ مِنْ هَذَا كَثِيرًا وَتَبْكِي، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں یاد کرو اور روتے رہو۔ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ إِلَى الرَّبِّ الرَّحِيمِ سبحانہ وتقول، پھر اپنے ہاتھوں کو اس رب کی جانب بلند کرو، اس رب کی بارگاہ کی طرف بلند کرو جو بڑا رحم فرمانے والا ہے، پاک ہے۔ وَتَقُولُ، اور عرض کرو، الہی اے میرے معبود، عبدک العابق، ابقا یابقو بھاگنا، فرار ہونا، تو عبدک العابق رجع الی بابک، کہ تیرا فرار بندہ تیرے در پہ لوٹ آیا ہے۔ عبدک العاصی رجع الی الصلح، تیرا خطا کار بندہ رضامندی یا پھر سلامتی کی جانب لوٹ کر آیا ہے۔ عبدک المذنب اتاک بالعذر، تیرا خطا کار بندہ عذر لے کر حاضر ہوا ہے۔ فاعف عنی بجودک، تو مجھے معاف فرما دے اپنے فضل سے، وتقبلنی بفضلک، اور مجھے قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے اپنے فضل و کرم سے۔ وانظر الی برحمتک، اور میری جانب اپنی رحمت کے ساتھ نظر فرما۔ اللہم اغفر لی ما سلف من الذنوب، اے اللہ اغفر لی ما سلف، سلف یسلف کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، من الذنوب جو گناہ آگے بڑھ چکے ہیں یعنی گزرے ہوئے گناہ، تو اے اللہ میرے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَعَصِمْنِي، عصم یاسم حفاظت کرنا، وَعَصِمْنِی فِیمَا بَقِیَ مِنَ الْأَجَلِ، اور میری حفاظت فرما فیما، اس میں، ما بقیہ جو باقی رہ گئی ہے، من الاجل موت میں سے مدت، یعنی بقیہ زندگی میں میری حفاظت فرما۔ فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِيَدِكَ، اس لیے کہ تمام طرح کی بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں۔ وَأَنْتَ بِنَا رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً تو ہم پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ثم تدعو دعا الشدت، پھر دعا مانگو بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ وہ اور وہ کیا؟ یا مجلیہ عزائم الامور، جلا یجلی تجلیہ، جلا یجلو معنی ہوتا ہے کسی چیز کا روشن ہونا، واضح ہونا، جلا یجلی کسی چیز کو روشن کرنا، واضح کرنا یا پھر دور کر دینا۔ تو یا مجلیہ عزائم الامور، عظیمتن کی جمع عزائم جو بڑی چیزیں ہوں، عزائم الامور بڑے بڑی جو چیزیں ہیں یعنی کہ بڑی بڑی مصیبتیں، تو اے وہ ذات جو بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے۔ یا منتہا ہمت المحمومین، تو ہمہ یہمو غمگین کرنا، تو محمومین ہے تو جو غمزدہ ہے۔ یا منتہا، انتہا ینتہی، تو منتہا جہاں انتہا ہو جائے یعنی ٹھکانہ ہے، پناہگاہ ہے، تو یا منتہا ہمت المحمومین، اے غم زدوں کی پریشانی کی پناہ گاہ۔ یا من اذا ارادہ امرن، اے وہ ذات کی جب کوئی ارادہ فرما لے کسی چیز کا، فإنما یقول له کن فیکون، تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ احاطت بی ذنوب، کہ گناہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ انت المذخور لہا، ذخرہ یذخرو کا معنی ایسے تو ہوتا ہے ذخیرہ کرنا، کہ کسی چیز کو رکھ لیا اور وقت ضرورت پہ وہ چیز کام آ سکے، تو گھوم پھر کر کے کہیں بھی بندہ چلا جائے، پلٹ کر کے رب کی بارگاہ میں بھی آنا ہے۔ اس اعتبار سے مذخور یعنی کہ وقت ضرورت جسے استعمال میں لایا جائے ایسا ہوتا ہے لغوی معنی، لیکن مذخور یعنی کہ پناہ گاہ، ٹھکانہ، ماوا اور ملجا۔ احاطت بی ذنوب، گناہوں نے میرا احاطہ کر رکھا ہے، مجھے گھیر رکھا ہے۔ انت المذخور لہا، اور تو ہی ان سے میری پناہ گاہ ہے۔ یا مذخورا لکل شدۃ، اور صرف ان گناہوں سے نہیں، یا مذخورا لکل شدۃ، بلکہ ہر سختی، ہر پریشانی سے تو ہی پناہ گاہ ہے۔ کنت ادخرک لہذہ الساعۃ، میں نے تجھے ہی اختیار کیا، میں تجھے ہی اختیار کر رہا ہوں اس گھڑی کے لیے، اس لمحے کے لیے۔ فتب علیہ، تو میری توبہ قبول فرما لے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ ثم اکثر من البکاء والتذلل والتضرع، پھر آہو زاری، گریہ و زاری، عاجزی، انکساری کی کثرت کرو۔
وقل اور کہو یا من لا یشغلہ شان عن شان، شغل یشغلو کا معنی جب با کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام میں مصروف کر دیا، شغلہ بفلان، اس کو فلاں میں مصروف کر دیا، شغلہ بشیء، اس کو فلاں چیز میں مصروف کر دیا، مشغول کر دیا۔ لیکن جب ان کے معنی میں ہو تو کسی چیز سے کیا ہے، توجہ ہٹا دینا۔ تو یا من لا یشغلہ شان عن شان، کہ اے وہ ذات کہ جس کو ایک کام دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا ہے، ولا سمن عن سمن، نہ ہی ایک بات دوسری بات سے غافل کرتی ہے۔ یا من لا تغلطہ کثرت المسائل، غلط یغلط، غلطی میں مبتلا کرنا، غلط قرار دینا۔ تو یا من لا تغلطہ کثرت الملائک، مسائل کے مسائل کی کثرت جسے غلطی میں مبتلا نہیں کرتی ہے، جو ہر طرح کی غلطی سے، ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے۔ یا من لا یبرمہ الحاح الملاحین، الح یلیح، الحاح کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا، آہو زاری کرنا، گریہ وزاری کرنا۔ تو ابرما یبرمہ کا معنی ہوتا ہے اکتاہٹ میں مبتلا کرنا۔ یا من لا یبرمہ الحاح الملاحین، کہ فریاد کرنے والوں کی فریاد جسے اکتاہٹ میں مبتلا نہیں کرتی ہے۔ ازقنی برد عفوک و حلاوت مغفرتک، مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک سے آشنا کر دے، و حلاوت مغفرتک، اور اپنی بخشش کی چاشنی سے شادکام فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اپنی رحمت سے میری یہ فریاد سن لے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہے جو ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ ثم تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی تمام اولاد پر درود پڑھو۔ وتستغفروا لجميع المؤمنین والمؤمنات، اور تمام ایمان والوں کے لیے، تمام ایمان والیوں کے لیے استغفار کرو۔ وترجعوا الی طاعت اللہ جل جلالہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی کی جانب پلٹ کر کے آ جاؤ۔ فتکونوا، جب ایسا ہو جائے گا، فتکونوا تو تم ہو جاؤ گے اس طرح کہ قد تبتا توبۃ نصوحا، کہ تم نے سچی توبہ کر لی ہے، وقد خرجت من الذنوب طاہرا، اور اب تم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کے نکل چکے ہو۔ کیوم ولادتک امک، ٹھیک اسی دن کی طرح جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا۔ وَأَحَبَّكَ اللَّهُ تَعَالَى، اور اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا محبوب بنا لیا۔ وَلَكَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور تمہارے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ وَعَلَيْكَ مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ وَصْفُ وَاصِفٍ، اور تمہارے لیے برکت اور رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، لا یحیط بہ وصف واصف، کسی بیان کرنے والے کا بیان اسے شمار میں نہیں لا سکتا۔ وحصل لک الامن والخلاص، اور تمہارے لیے اب امن و سکون اور نجات کا حصول ہو چکا ہے۔ ونجوت من غضبہ، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے محفوظ ہو گئے۔ وغصۃ المعاصی، اور غصہ معنی ہوتا ہے ٹھنڈا لگانا، جو گلے میں ٹھنڈا لگ جاتا ہے کسی کھانے پینے کی چیز کا، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو غصۃ المعاصی، اور تمام گناہوں کے پھندے سے تم نجات پا گئے۔ وبلیتھا فی الدنیا والآخرہ، اور جو گناہوں کی آزمائش ہے دنیا اور آخرت میں، اس سے بھی تم محفوظ ہو گئے۔ وکنت قد قطعت هذه العقبۃ باذن اللہ سبحانہ، اور یقیناً تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی مرضی سے اس گھاٹی کو طے کر لیا ہے۔ واللہ تعالیٰ ولی الہدایت والتوفیق بمنہ وفضلہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا، توفیق عطا فرمانے والا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ العقبۃ الثالثہ، تیسری گھاٹی، وہی عقبۃ العوائق، وہ بندشوں کی، رکاوٹوں کی گھاٹی ہے۔ ثم علیک یا طالب العبادت وفقک اللہ تعالی بدفع العوائق، پھر اے عبادت کے طلبگار، تمہارے لیے تمام طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ وفقک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حتی تستقیم عبادتک، یہاں تک کہ تمہاری عبادت درست ہو سکے، تمہاری عبادت قائم رہ سکے۔ وقد ذکرنا ان العوائق اربعۃ، اور ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ چار ہیں۔ احدھا، ان میں سے ایک الدنیا، دنیا ہے۔ دفعها انما هو بالتجرد عنها والزہد فیها، اور اس کو دفع کرنا، اس کو دور کرنا کیسے ہوگا؟ انما هو بالتجرد عنها، وہ صرف اور صرف اس سے الگ تھلگ ہو کر، والزہد فیها، اور اس سے بے رغبتی کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ زہدہ یزہد سمع سے بھی آتا ہے، قطع سے بھی آتا ہے، کرما سے بھی آتا ہے۔
اور فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مطلب کسی چیز سے عاجز ہو کر، کسی چیز سے پریشان ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اس سے بے رغبت ہونا. تو وزود فیہا، اور اس سے بالکل الگ الگ ہو کر اور بیزار ہو کے بے رغبت ہو کر ہی ہو سکتا ہے. وَإِنَّمَا لَزِمَكَ هَذَا التَّجَرُّدُ وَالزُّهْدُ لِأَمْرَيْنِ، اور تمہارے لیے یہ اعتزال اور یہ کنارہ کشی، بے رغبتی، دو چیزوں کی وجہ سے ضروری ہے. احدہما، تو ان میں سے جو دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ لِتَسْتَقِيمَ لَكَ الْعِبَادَةُ، کہ اگر تم ان چیزوں سے، دنیا سے دور نہیں ہوگے تو تمہارے لیے تمہاری عبادت قائم نہیں رہ سکے گی، تمہاری عبادت برقرار نہیں رہ سکے گی. لِتَسْتَقِيمَ لَكَ الْعِبَادَةُ وَتَكْثُرَ، تاکہ تمہارے لیے عبادت قائم رہ سکے اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے. فَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الدُّنْيَا تَشْغَلُكَ، شغل یشغلو، اس لیے کہ دنیا کی رغبت، دنیا کی خواہش تمہیں مشغول رکھے گی، تمہیں مصروف رکھے گی، ظاہر کو بھی باطن کو بھی. اما ظاہر کا رہی بات تمہارے ظاہر کی کہ اس کو کیسے مشغول کرے گی، فبالطلب، تو طلب دنیا کے ذریعے سے تم لگے رہو گے دنیا کو حاصل کرنے میں. واما باطنہ کا، اور تمہارے باطن کی جہاں تک بات ہے، فبالارادۃ و حدیث النفس، تو جس چیز کو تمہیں حاصل کرنے میں لگنا ہے اس کے ارادے سے، اور وحدیث النفس، اور نفس میں جو طرح طرح کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. وَكِلَاهُمَا يَمْنَعُ عَنِ الْعِبَادَةِ، اور یہ دونوں ہی چیزیں عبادت سے روکنے والی ہیں. فَإِنَّ النَّفْسَ وَاحِدَةٌ وَالْقَلْبَ وَاحِدٌ، اس لیے کہ نفس بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے، اور وہ دل تو دنیا کے حصول کے ارادے میں لگا ہوا ہے. فَإِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ، تو جب وہ کسی ایک چیز میں مشغول ہو جائے گا دل، انقطع عن ضدہ، تو اس کے مقابل سے تو وہ بہرحال جدا ہو جائے گا. وَإِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَثَلِ الضَّرَّتَيْنِ، اور یقیناً جان لو یا بے شک دنیا اور آخرت کی مثال کمثل الضرتین، دو سوتنوں کی طرح ہے. ان ارضیت احداہما، اگر تم ان میں سے کسی ایک کو راضی کرو گے، اسخطت الاخری، تو تم دوسری کو ناراض کر دو گے. فإنہما کالمشرق والمغرب، اور یقیناً یہ دونوں دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی طرح ہیں. بقدر ما تمیل الی احدہما، کہ جتنا زیادہ تم ان میں سے کسی ایک کی جانب مائل ہوگے، آگے بڑھو گے، اعرضت عن الآخر، تو دوسرے سے تم کیا ہوگے، اعراض کرو گے، روگردانی کر لو گے. اما شغلھا، تو اب یہ ہے نا، ظاہر کو اور باطن کو مشغول کر دیتی ہے دنیا. اما شغلھا فی الظاہر، رہا دنیا کا مشغول کرنا، فی ظاہر، ظاہر میں. اما شغلھا فی الظاہر، دنیا کا ظاہر میں مشغول کر دینا تو کیسے ہے. فقد روینا ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، تو ہم نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہ قال، کہ انہوں نے کہا کہ زاولت ان اجمع بین العبادت و تجارت فلم یجتمعا، کہ میں نے کوشش کی، زاولہ یزاولو، میری مسلسل کوشش رہی کہ میں عبادت اور تجارت دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لوں. فلم یجتمعا، تو دونوں چیزیں میرے لیے جمع نہیں ہو سکیں. فاقبلت علی العبادت، تو میں عبادت کی جانب متوجہ ہو گیا. وترکت التجارت، اور تجارت چھوڑ دی. وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، لو کانتا مجتمعتین لاحد غیری، کہ اگر یہ دونوں چیزیں دنیا اور آخرت جمع ہو جاتی لاحد غیری، میرے علاوہ کسی اور کے لیے، لاجتمعتا لی، تو یقیناً میرے لیے بھی وہ جمع ہو ہی جاتی. کیوں؟ لما آتانی اللہ تعالیٰ من القوت واللین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت بھی دی ہے اور نرمی بھی دی ہے. تو اگر کسی اور کے لیے جمع ہو سکتی میرے بھی ہو جاتی، لیکن کسی کے لیے یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، تو جب معاملہ ایسا ہے کہ دونوں کا اجتماع نہیں ہوگا، فَأَضْرَ بِالْفَانِيَةِ، تو جو فنا ہونے والی ہے اسے ہی تم نقصان پہنچاؤ، جو باقی رہنے والی چیز ہے عبادت، اسے نقصان نہ پہنچاؤ. والسلام. وَأَمَّا شَغْلُهَا بِالْقَلْبِ، شغلہ یشغلو، تو ہوتا ہے اس کا معنی شغلھا بالقلب، تو اس کا مطلب یہ اس کا چھا جانا. شغلہ جاتا ہے شغلہ فلانن بالمکان، کہ کسی چیز کو یا کسی انسان کو مکان میں بھر دینا. تو اس طور پر ہوگا کہ شغلھا بالقلب، کہ اس کا دل میں گھر کر جانا، اس کا دل میں گھر بنا لینا دنیا کا. واما شغلھا بالقلب، اور رہا دنیا کا دل میں گھر کر جانا، دل میں فائز ہو جانا، وہو الباطن، اور وہ کیا ہے، وہ تو باطنی چیز ہے، ظاہر تو ہے ہی نہیں. کہ باطن کہا تھا، ایک ظاہر کا تھا اور ایک باطن کہا تھا. وہو الباطن، اور وہی کیا ہے، دل، یہی باطن ہی ہے. لمکان الارادۃ، اس لیے کہ جو ارادہ ہوتا ہے
وہ وہیں ہوتا ہے، وہ ارادے کی جگہ ہے، ارادے کا مکان ہے، تو باطن سے مراد قلب ہی ہے۔ فما رویا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سلسلے میں وہ روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہو قال، آپ نے فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، کہ جس نے اپنی دنیا کو محبوب رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جس نے اپنی آخرت کو پسند کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ فآثروا ما یبقی علی ما یفنی، تو اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ فبانا لکا، تو تمہارے لیے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ انہو اذا اشتغل ظاہرک بالدنیا وباطنک بارادتہا، کہ جب تمہارا ظاہر حال دنیا میں مشغول ہو جائے گا، وباطنک بارادتہا، اور جو تمہارا باطن ہے، جو تمہارا دل ہے، وہ اس کے ارادے میں، اس کے حصول میں لگا رہے گا، فلا تتیسر لک العبادۃ حقھا، تو عبادت تمہیں میسر نہیں ہوگی، حقھا جیسا کہ عبادت کا حق ہے، تو عبادت کما حقہ تمہیں میسر نہیں ہو پائے گی۔ واما اذا زہدت فیہا، اور رہ گئی یہ بات کہ جب تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے، بے رغبت ہو جاؤ گے، فتفرغت بظاہرک و باطنک، تو پھر ایسے اور اس سے بیزار ہو جاؤ گے، بے رغبت ہو جاؤ گے، فتفرغت بظاہرک و باطنک، اور اپنے ظاہر کے ساتھ یعنی اپنے جسم کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ تم فارغ ہو جاؤ گے، تتیسر لک العبادۃ، تو پھر تمہارے لیے عبادت میسر ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ یہ آسان تو اور بات ہے، بل تعاونک اعضاؤک علیہا، بلکہ جو تمہارے اعضاء جسم ہیں وہ اس عبادت پر تمہاری مدد بھی کریں گے۔ وَلَقَدْ رُوِيَ عَنْ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، اور بلا شبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں قال، کہ آپ نے کہا کہ ان العبد اذا زہد فی الدنیا استنار قلبہ بالحکمت، کہ یقیناً بندہ جب دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو استنار قلبہ بالحکمہ، تو اس کا دل حکمت سے پر نور ہو جاتا ہے۔ وتعاونت اعضاؤہ فی العبادۃ، اور اس کے اعضاء عبادت میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو جاتے ہیں۔ فہذہ